قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حضرات ذی وقار بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور جو موضوع میرے خیال میں تھا وہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت و اہل ایمان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اس موضوع کے انتخاب کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جدیدیت کے اس دور میں جب پوری دنیا تجدد کی طرف دوڑ رہی ہے، اور کبھی کبھار بڑے افسوس کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ، بظاہر اہل علم بھی، اہل دین بھی، جن کو لوگ اہل دین سمجھتے ہیں، وہ بھی تجدد کی طرف، جدیدیت کی طرف، اور پھر ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت اور کائنات کے رب اللہ رب العزت ان سے جو محبت اہل ایمان کے دلوں کے اندر ہونی چاہیے وہ اندر موجود نہیں ہے۔ ہم آئے روز یونیورسٹیز، کالجز، ان سے آنے والے اپنے ہی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو، اپنے ہی گھر میں آنے والی اپنی بیٹیوں کو مختلف ایسے جملے بولتے ہوئے دیکھتے ہیں جن سے اس بات کا اندازہ لگانا چندہ مشکل نہیں ہے کہ یہ دور پرآشوب جس میں ہر طرف سے اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کے اندر آج کہیں نہ کہیں کفر، کہیں نہ کہیں اسلام دشمن طبقہ وہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کو اہل ایمان کے بچوں، ان کے گھر والوں، ان کے دلوں سے کھرچنے کے اندر کہیں نہ کہیں کامیابی کو حاصل کر رہا ہے۔ ہمارے بچوں کے منہ سے، ان کی زبانوں سے ہم یہ جملے سنتے ہیں، مسئلہ جب حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو تب ہمارے بچے یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ اللہ کا رسول وہ تو بڑا معاف فرما دینے والا تھا، اور کبھی یہ بات کہتے نظر آتے ہیں اسلام میں اتنا تشدد بھی نہیں ہے، کبھی اس قسم کے جملے بولتے نظر آتے ہیں بھئی اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے، رواداری کا درس دیتا ہے، برداشت کا درس دیتا ہے۔ یہ سارے جملے ہمیں اہل ایمان، ان کے بچوں، ان کی زبانوں سے سننے کو ملتے ہیں۔ پھر جب مسئلہ آتا ہے جہاد کا، وہی نوجوان جو کچھ عرصہ پہلے حرمت رسول اللہ کے مسئلے پہ اس قسم کے الفاظ بول رہا تھا، وہ یہ کہے گا جہاد کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، جہاد وہ اسی دور کے لیے تھا، اگر وہ اسی دور کے لیے تھا والا جملہ نہیں بول رہا تو بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی آسانی سے یہ بات کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جہاد کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس سے اہل اسلام، اس سے اسلام اس کے سافٹ امیج کے اوپر ضرب لگتی ہے۔ اسلام کا جو ایک ماڈریٹ سا امیج ہے، جو اس کا ایک نرم سا امیج ہے، معاشرے کے اندر اس پہ ایک ضرب لگتی ہے۔ یہ سارے جملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حقیقی معنوں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا
کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آج ہم اپنے ایمان کی طرف بھی دیکھیں اور صحابہ کے ایمان کی طرف بھی دیکھیں، مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی ذات کے بعد عمر ابن خطاب کہہ رہا۔ کائنات کے امام نے کیا جواب دیا؟ کہا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک۔ کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے۔ عمر ابن خطاب کائنات کے امام کو دیکھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول آج کے بعد اپنی ذات سے بڑھ کر بھی آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا۔ عمر ابن خطاب تو اگر اللہ کے رسول سے بڑھ کر اپنی ذات سے محبت کرے تو مومن نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر تو اور میں مومن ہو سکتے؟ آج دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح، آج اپنے بچوں کے افکار کے بارے میں غور کرو تو صحیح۔ انجینئر بناؤ اپنے بچوں کو، ڈاکٹر بناؤ اپنے بچوں کو، پڑھاؤ اپنے بچوں کو، اسلام نہیں روکتا ہے، لیکن اہل دین سے محبت بھی ان کے دلوں میں داخل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ان کے دلوں میں داخل کرو۔ اس کی کس قدر ضرورت ہے؟ آج ایک باپ اپنے بیٹے کو انجینئر کیوں بنانا چاہتا ہے، ڈاکٹر کیوں بنانا چاہتا ہے، FRCS اس کے امتحانات کیوں دلوانا چاہتا ہے، CSS کے امتحانات کیوں دلوانا چاہتا ہے، اس کو پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، اس کو گریجویشن، اس کو یہ ساری ڈگریاں کیوں دلوانا چاہتا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ اگر میرا سر پہ سایہ نہ بھی رہے گا اپنے بچے کے اوپر تو کل کو بچہ اپنی تعلیم کے سر کے اوپر دنیا کے اندر زندگی کو بسر کر سکے گا، دنیا کی مار سے بچ سکے گا، دنیا کے مسائل کا سامنا کر سکے گا، اپنی معیشت کی چکی کو چلا سکے گا۔ یا اگر کوئی علم کو بہت ہی اچھے معنی میں لیتا ہو تو یہ کہہ لے گا کہ اس کو علم رسپیکٹ عطا کرے گا، اس کو علم عزت عطا کرے گا۔ بتا تو کیسا باپ ہے، تو کیسی ماں ہے جو اپنے بچے کو دنیا کی آزمائشوں سے بچانا چاہتی ہے، دنیا میں رسپیکٹ بھی دلوانا چاہتی ہے، دنیا میں عزت بھی دلوانا چاہتا ہے، لیکن کل قیامت کے روز جہنم کی آگ کے اندر جاتا ہوا اپنا بچہ نہیں دیکھ رہا۔ اگر بچے دنیا کے اندر گریجویشن کر لیتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری کو حاصل کر لیتے ہیں، MPhil کر لیتے ہیں، PhD کر لیتے ہیں، دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، بینک بیلنس کو حاصل کر لیتے ہیں، کوٹھی کو حاصل کر لیتے ہیں، گاڑی کو حاصل کر لیتے ہیں، بنگلہ کو حاصل کر لیتے ہیں، دنیا کے اندر شہرت کو پا لیتے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں بیک ہو کر ایک ہی فرد حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اگر ایمان موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول سے محبت موجود نہیں ہے، اللہ سے محبت موجود نہیں ہے، سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی گھاٹے کے اندر ہے۔ اور یقیناً پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر کچھ بھی پاس نہیں ہے، علاقے کا موچی ہے، درزی ہے، سبزی فروش ہے، پھل فروش ہے، اور اس سے بھی نیچے اگر کوئی اتنا بھی حاجت مند ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں مجبور ہو چکا ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے، اللہ سے محبت کرنے والا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، تو اللہ کی قسم وقت کا وزیر اعظم بھی اس کی جوتی کے تلوے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ایمان، آج ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم کیسے ایمان والے ہیں، ہمارے پاس کیسا ایمان ہے؟ اپنے ایمانوں پہ ذرا غور کر کے دیکھو تو صحیح۔ آج میں نے ایک کلپ سنا چند روز قبل، فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، شیخ صاحب لوگ سگریٹ پیتے ہیں،
ان کو کہا جائے حرام ہے چھوڑتے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں چھوڑتی ہے سگریٹ؟ کہتے ہیں عادت ہے، لت پڑ چکی ہے، نہیں چھوٹتی ہے، یہ چھوڑتے ہیں پھر طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، دوبارہ سگریٹ کی طرف ہمارا دل ہم کو کھینچتا ہے، دماغ کے اوپر پریشر بلڈ ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ان کو ہر وقت فکر رہتی تھی اپنے ایمان کی۔ عالم پتہ ہے کیا ہے؟ آج کیا سگریٹ کا نشہ شراب کے نشے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صحابہ تو شراب بھی پیتے تھے، کبھی شراب کی حرمت وارد نہیں ہوئی تھی، ابھی کائنات کے رب نے شراب کی حرمت کو نافذ نہیں کیا تھا، اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کے اعلان کو کیا، منادی کروائی گئی، کہا جاؤ اعلان کرو آئندہ کے بعد شراب کی اجازت نہیں ہے، شراب مومنوں پہ حرام ہو گئی۔ صحابی رسول بیان کرتا ہے، ایک گھر کے اندر موجود تھا رؤسائے قریش، اس گھر کے اندر موجود ہیں، شراب پی رہے ہیں، شراب کے جام چل رہے ہیں، منادی کے الفاظ کانوں سے ٹکراتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، یاد رکھو، محبت صرف دعووں کے ساتھ نہیں ہے، کہا صرف کانوں سے الفاظ ٹکراتے ہیں، اور ہمارا عالم پتہ ہے پھر کیا ہے؟ کہا جب سنا نا شراب حرام ہو گئی ہے، جن کے ہاتھوں میں گلاس تھے انہوں نے گلاس الٹ دیے، جن برتنوں میں شراب تھی وہ شراب کے جام الٹا دیے گئے۔ کہا مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہتی ہوئی نظر آتی تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں، کہا جنہوں نے منہ میں داخل کر لی تھی انہوں نے بھی گرولیاں کر کے اپنے منہ سے باہر نکال دی۔ آج اسی لیے اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے اندر کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ معیار ایمان صحابہ کا ایمان ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو صحابہ تھے، ان کے پاس تو ایمان بہت بلند مقام پہ فائز تھا، تو اللہ رب العزت نے بھی صحابہ ہی کے ایمان کو معیار ایمان بنایا ہے۔ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں آئے گا، جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں وہ ایمان ردی کے برابر ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کے بارے میں فرمایا، کہا الرجل عبد اللہ لولا اصلی باللیل، کہا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش رات کی نماز پڑھا کرے۔ آج ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے فجر بھی دبا، ظہر بھی دبا، عصر بھی دبا، مغرب عشاء بھی دبا، کئی ایسے ہیں جن کو جمعہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت اس سے پہلے قوت گویائی چھین لے جب مقصد گفتگو کا لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہو۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی رسول کے بارے میں جب ذکر کیا کہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش رات کی نماز پڑھا کرے، عشاء یا فجر کی نماز کا ذکر نہیں کیا ہے، تہجد کا ذکر کیا ہے، پھر کانوں سے ٹکرایا نا جب یہ بات کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نعم الرجل عبد اللہ لولا اصلی باللیل، کہا اس کے بعد عبداللہ کا عالم کیا ہے؟ کہا لا ینام من اللیل الا قلیل، کہا اس دن سے لے کے موت تک عبداللہ ساری رات نہیں سوتا ہے، جاگتا رہتا ہے، مگر بہت تھوڑی ایک
ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے سے عبداللہ رہنا ہے؟ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا، یہ ان کی زندگیاں تھیں، یہ انہوں نے محبت کی تھی، اطاعت ایسی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم الرجل قریم للعسل لولا طول جمعتی و اسبال عیدی، کہا اتنا ہی اچھا آدمی ہے قریم الاسدی، کاش یہ اپنے بالوں کو حد سے تجاوز نہ کیا کرے، اپنے کپڑے کو کاش ٹخنوں سے نیچے لٹکایا نہ کرے۔ آج مسلمان نوجوان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے باوجود اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں کے نیچے ریختا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ کائنات کے امام نے فرمایا قرین کے کانوں سے الفاظ ٹکراتے ہیں، دوڑا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، جا کے کینچی کو تلاش کرنا چاہتا ہے، کینچی نہیں ملتی ہے، ہماری طرح نہیں، یار آج صحیح، آج داڑھی کٹوا لیتے ہیں، پھر کیا ہوا، ابھی زندگی بڑی باقی ہے۔ تمہیں کیسے پتا ہے زندگی کتنی باقی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی اطاعت کا عالم کیا ہے؟ کینچی نہیں ملی ہے، چھری پکڑ لی ہے، چھری سے بالوں کو کاٹنا شروع کیا، نصف کانوں تک چھری سے کاٹا ہے، بتاؤ کتنی تکلیف سے کاٹا ہوگا، ذرا سوچو تو صحیح۔ نصف پنڈی تک اپنے کپڑے کو کاٹا اور کہا آج سال ہا سال بیت چکے، اس وقت خوریم جوان تھا، آج بوڑھا ہو چکا ہے، ہم نے خوریم کے بالوں کو کبھی کانوں کے نیچے لٹکتے نہیں دیکھا ہے، اور خوریم کے کپڑے کو کبھی ٹخنوں سے نیچے لٹکتے نہیں دیکھا۔ آج اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہم سے بھی یہی تقاضا کرتی ہے، اور محبت کا ایک اور پہلو وہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر اللہ اکبر۔ اور الحمدللہ جس پہلو کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت کا انتہائی عاجز بندہ ہونے کے باوجود اور اللہ رب العزت کا انتہائی حقیر بندہ ہوتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے یہی ہماری زندگی کے اندر فخر کی اور اعزاز کی بات ہے۔ حضرت شہید ملت علیہ رحمہ سے لے کر آج ان کا گناہگار بیٹا ہوتے ہوئے، ان کا گناہگار پوتا ہوتے ہوئے بڑی ذمہ داری سے کہتا اللہ کے فضل و کرم سے آج پوری پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اہل توحید کے مدارس بھی موجود ہیں، مساجد بھی موجود ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ اس حصے کو، اس آبادے کو ہم اس منبر رسول سے بلند ہوتا ہوا نہیں دیکھتے۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کا تقاضا ہے اور ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کی کوشش کرنے والے ہوں۔ آج ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی زمین پہ اس کے قانون کی بالادستی کی بات کرنے والے ہوں۔ آج ہمارا چھوٹا سا گھر ہونا، 2 3 4 5 مرلے کا، ہم اس کے اندر اپنی مرضی کے مخالف، اپنی رائے کے مخالف، اپنی سوچ، اپنی فکر کے مخالف کسی کی مداخلت کو گوارا نہیں کرتے۔ کسی کو پسند ہے کہ کوئی اس کے گھر کے اندر آ کے اس کی بیٹی کو اس کے خلاف اکسائے؟ نہیں پسند ہے۔ یہ 5 مرلے کا وہ گھر جو حقیقت کے اندر تیرا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی تجھے عطا ہے، تجھے تو گوارا نہیں ہے۔ پھر جس رب نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس رب کو اپنی زمین کے اوپر کس طرح کسی دوسرے کا نظام گوارا ہو سکتا ہے؟ آج ہم ساتھ دیتے ہیں
صحابہ نے کس بنیاد پہ ساتھ دیا تھا؟ اور انہوں نے ساتھ دیا تھا ولایت کی بنیاد پہ اور برات کی بنیاد پہ۔ علماء موجود ہوں گے، کبھی پوچھنا صحیح کہ الگ بیٹھ کے عقیدہ الولا والبراء سمجھائیں صحیح ہمیں۔ کبھی پڑھا ہے اپنے بچوں کو، کبھی پڑھایا ہے؟ ویسے تو اہل توحید ہیں، عقیدے میں اللہ کے فضل و کرم سے سب سے درست ہیں، لیکن کبھی عقیدہ الولا والبراء کے بارے میں سوچا بھی ہے؟ کبھی وہ کانوں سے ٹکرایا بھی ہے کہ ہے کیا؟ مختصر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت، اللہ اور اس کے رسول کے لیے بغض، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہا کرتے ہیں، منبر رسول پہ کہتے ہیں، یہی وجہ ہے ہمیں نواز شریف سے، عمران خان سے اور اس جیسے اور سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، ان کے لیے بغض بھی ہے، عداوت بھی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے والے، ان کے دین کا استہزاء کروانے والے، ان کی حکومتوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول ان کے باغیوں کو بنا ملے، اور اللہ اور اس کے رسول کے داعیان کو، ان کے دین کے آوازوں کو بلند کرنے والوں کو قیدوں کا اور جیلوں کی سلاحوں کے پیچھے ڈالا جائے۔ افسوس کی بات ہے صحابہ کا کیا طرز عمل تھا؟ انہوں نے محبت نہ برادری کی بنیاد پہ کی، نہ پارٹی کی بنیاد پہ کی، نہ نسبت کی بنیاد پہ کی۔ صحابی رسول ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، ہم ساتھ دیتے ہیں تعداد کی بنیاد پہ۔ تعداد بڑی ہونی چاہیے، کوئی پرلے درجے کا دین دشمن کیوں نہ ہو۔ میرا ہاتھ، میری سپورٹ اس پڑھنے کے لیے، اس طبقے کے لیے ہونی چاہیے جس کو شکست نہ ہو سکتی۔ آج اپنی محبت کے معیار کو دیکھو، صحابی رسول ہے، ماں ایمان کے قبول کرنے پہ خوش نہیں ہے، اس کو ایمان سے پھرنے کی دعوت دیتی ہے، بار بار مجبور کرتی ہے، اس دن فاتح ہو کر اپنی ماں سے، سگی ماں سے، برادری، پارٹی، رشتے، نسبت دور کی بات، سگی ماں کو مخاطب ہو کر کہا ہے، کہا واللہ یا لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت الدين هذا۔ کہا اللہ کی قسم ہے میری ماں، کیا اگر تیری سو جانے ہوتی، تیرے وجود سے ایک ایک کر کے علیحدہ کر دی جاتی، یہ بات تو مجھے گوارا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ایمان کو قبول کرنے کے بعد ایمان کو ترک کرنا گوارا نہیں۔ یہ انہوں نے محبت کی تھی، اور بات کو سمیٹتے ہوئے تم ساتھ دیتے ہو کثرت کی بنیاد پہ، قلت کی بنیاد پہ، اس کو شکست ہوگی اس کا ساتھ نہیں دے، اس کو کامیابی ملنی ہے اس کا ساتھ دے، اس کا پلڑا مضبوط ہے یہ مقابلہ کرے گا اس کا ساتھ دے۔ کائنات کا رب کلام اللہ کے اندر کیا کہتا ہے؟ ہمیں تو پرواہ ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و احسان سے، نہ تم سے کوئی لالچ ہے نہ طمع ہے، اور نہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اندر کسی سے کوئی لالچ ہوتا ہے۔ لالچ صرف یہ ہے کہ کل قیامت کے روز روز کوثر پہ بیٹھا ہوا کائنات کا امام ہمیں جام کوثر کو پلانے سے انکار نہ کر دے۔ اللہ کی قسم کھا کے دیکھتا، پوری کائنات کی دولت دیکھتا، اور رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر کی طرف ایک طرف، پوری کائنات کی دولت ہمارے جوتوں کی ناک پر ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جام کوثر، اس کا ایک پیالہ، اس کا ایک گھونٹ ہمیں ہر مدد سے، ہر دولت سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ کائنات کے رب نے قرآن کے اندر قرآن کی آیت کو نازل کی، کہا قل انما اعیدکم بواحدہ
اور جاؤ ترجمہ اٹھا کے پڑھو خودی جا کے لکھ لو آیت. کہا قل انما اعیدکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. کہا اللہ رب العزت تم سے ایک ہی تقاضا کرتا ہے. کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ ان تقوموا للہ. اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کب؟ جب لاکھ ہو، کروڑ ہو، 10 کروڑ ہو، ارب ہو نہیں. ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. کہا اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ جب 2 ہو. صرف 2 پہ بس کر دیا. کہا نہیں، اگر دوسرا ایمان سے پھر جائے، اگر دوسرا لالچ کا شکار ہو جائے، اگر دوسرا جھک جائے، اگر دوسرا بک جائے، اگر دوسرا جبر کے سامنے، اگر دوسرا حیبت کے سامنے لمبا لیٹ جائے، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تو پھر اللہ کے لیے اکیلے کھڑے ہو جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور علماء سے تم سنتے ہو، آپ سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ، 950 برس دعوت دی. کثرت و قلت تمہارے نزدیک معیار ہے نا کامیابی کا. 950 برس کی تبلیغ. کوئی ایک شخص اٹھے بتلائے کہ علماء نے کتنی تعداد ہے جس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ایمان حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ قبول کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ 100 بھی نہیں تھے. 100 بھی پورے نہیں تھے. آسمانی کے لیے کہتا 100 بھی پورے نہیں تھے. بتلاؤ کوئی جرت کر کوئی کسی طرح کی جرت کر کے کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ علیہ السلام ناکام تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیابی کثرت و قلت کے اندر نہیں ہے بلکہ حق پرستی کے اندر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہوگی. انبیاء علیہ السلام ان میں سے کچھ ایسے بھی پوری امت کو پکاریں گے. اپنی پوری امت کے اندر ایک فرق ہوگا. ایک فرق پوری امت کے اندر ایک فرق. ساری زندگی اللہ کے دین کی دعوت دینے والا. اور ایسے بھی ہوں گے جن کی پوری امت کے اندر ایک فرق بھی نہ ہو. وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ناکام نہیں تھی. ناکام وہ لوگ تھے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا. یاد رکھو کامیابی حق پرستی کے اندر ہے. کامیابی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے اندر ہے. اور محبت اشد حب للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ سے شدید ہوا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے کتنا ہی بڑا لالچ کیوں نہ ہو. سارے لالچ جوتی کی نوک پر نہیں چاہیے. چاہیے تو کل قیامت کے روز جنت چاہیے اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. آج جہاد کی بات کریں، ظالم حکمرانوں کے اندر سے ہی جہاد کی مخالفت کرنے والے بے حمیت بے غیرت ہوتے ہیں. جہاد کا استہزاء بھی کرتے ہیں، جہاد کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، جہاد کو دہشت گردی کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں. افسوس کی بات ہے. اور جہاد اس نے مسلمانوں کو عزت عطا کی. اور جہاد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے کہ نہیں پھیلا. مجھے اتنا معلوم ہے کہ اسلام کا دفاع تلوار کے اندر موجود ہے. یہ ساری آج جو وجہ ہے یہ اسلام سے دوری کی، اسلام سے دشمنی کی، یہ آج علماء حق، علماء دین، اہل حق کے اوپر سختیوں کی، اس کے پیچھے وجہ ہم خود ہیں. ہم نے رعایت کی اپنے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ. ہم نے کہا
ٹھیک ہے اتنا بے دینی کافی ہے، ہم بے دینی میں اترتے چلے گئے۔ آج عالم یہ ہے کہ قرآن جس جہاد سے محبت کو مسلمانوں پہ لازم قرار دیتا ہے، آج اس جہاد کو مسلمان دہشت گرد کہنا شروع کر، دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا شروع ہو چکا ہے۔ میں نے کلام اللہ کی آیت پڑھی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہا کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا آباؤکم اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم اگر تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے کنبے اور قبیلے، واموال اقترفتموها اور تمہارے اموال جو تم نے کمائے ہیں، وتجارت تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارت جس کے اندر نقصان سے تم کرتے ہو، سارا دن دیہڑی، سارا دن رات ہمیں یہی فکر ہے بھئی بچے کے کاروبار کے اندر نقصان نہ ہو جائے، وہ مجھے کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ نقصان ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسے کمزور دل بھی ہوتے ہیں، صرف ایک کاروباری نقصانات ان کو ہارٹ اٹیک تک اور موت تک منتقل کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے کلام اللہ کے اندر بیان کیا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اس تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور رہنے کی وہ ٹھکانے جس کے اندر تم سکونت اختیار کرتے ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی چلا جائے، حتیٰ کہ سعودی عرب چلا جائے، ایک وقت آتا ہے کہتا اپنے کا بھی اٹھنا ہے، سکون وہاں پر ملے گا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اگر یہ سارے رشتے ناتے کنبے قبیلے، یہ تجارت، یہ مال، یہ رہنے کے ٹھکانے، یہ بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ اگر تمہیں عزیز ہیں اللہ کے مقابلے پہ، رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس کے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے پہ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت ہی نہیں دی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کہا گیا، سنا گیا، اس پہ عمل کرنے کی سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی کے اندر اپنے معاملات کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت، اللہ رب العزت سے سب سے بڑھ کے محبت، اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پوری عالم کے اندر امت مسلمہ کی مدد فرمائے، اللہ پورے عالم کے اندر مجاہدین کی مدد فرمائے، اللہ پورے عالم کے اندر مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے معاملات کے اندر ان کی مدد فرمائے۔ اللہ کفر کو، اس کے ایجنٹوں کو، کفر کی پشت پناہی کرنے والوں کو، کفر کا ساتھ دینے والوں کو، اور کفر کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں پہ اللہ رب العزت تو عاد و ثمود والے عذابوں کو نازل فرما، اللہ تو ان کو تباہ و برباد فرما، اور اللہ اگر کسی بھی شخص کے لیے ہدایت کا کوئی پہلو نکلتا ہے تو اس کو ہدایت دے، اگر نہیں نکلتا تو اس کو تباہ فرما۔ اللہ رب العزت تو اپنے معاملات، تو ہمارے معاملات کے اندر ہماری اصلاح فرما، ہماری جتنی پریشانیاں ہیں جو ہم حقیقت کے اندر ہمارے اپنے ہی نامہ اعمال کی سیاحیوں کی وجہ سے ہیں، اللہ تو ان میں ہماری اصلاح فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔